أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. حضرات سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں جس آیہ مبارکہ کو عنوان کلام کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، یہ سورہ بقرہ کے 143ویں نشان کی آیت ہے۔ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے نام، ایک اعلان ہے، اعلان توحید ہے کہ کاروبار ہدایت میں جو انتظام اللہ نے کیے ہیں اس کا آغاز اللہ اس سے کر رہا ہے کہ مراد آل محمد ہے، معصوم ہے، کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا کے خلق کیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بن سکیں۔ یہ 14 معصوم ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور اصلاً ان کی ابتدا نور ہے۔ ہدایت بشریت کی خاطر اللہ نے ان کو جسم دیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں۔ اللہ پیدا کر دیتا، جو جہاں جیسے جی چاہتا رہتے، کھاتے پیتے، مزے اڑاتے، جیتے مرتے، کوئی مطلب نہیں تھا تو پھر کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس نے اعلان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا بھی کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 راستے کھولے ہیں ہم نے۔ ایک راستہ نیکی کا ہے اور ایک راستہ تمہارے نفس نے کھولا ہے، وہ راستہ برائی کا ہے۔ اور ایک بات سن لو، جو ظلم کر کے آئے گا اس کے لیے رزلٹ میں ہم جہنم تیار کیے ہوئے ہیں، اور جو نکوکار آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ 2 راستے ہیں، تو اب انسان کہیں جہنم کے راستے پہ نہ چلا جائے، انسان کہیں حق کا راستہ نہ چھوڑ دے۔ تو راستہ بتانے کے لیے علم چاہیے، سمجھانے کے لیے علم چاہیے۔ تو انسان عالم پیدا تو ہوا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی انسان علم لے کے پیدا نہیں ہوا، تو آپ کے کٹگھر کمال میں بھی کوئی علم لے کے پیدا نہیں ہوا ہے، سب یہی لوگوں نے سیکھا ہے۔ اور ہم نے تو ایسے ہی کہا، قرآن نے تو ہم کو اور گرایا ہے۔ سورہ دہر میں پڑھیے کہ جب تم بطن مادر سے نکلے تو لا تعلمون شیئا، 0/0، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے تو صحیح غلط کیا سمجھیں گے، جنت جہنم کیا سمجھیں گے، نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہے، راہ ہدایت کیا ہے، راہ عدل کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میرے معبود، اگر ہدایت کے لیے تو نے انعام رکھا ہے جنت،
اور جہنم سزا کے لیے رکھا ہے تو پھر کچھ ہدایت کا انتظام کر. تو اللہ ایک کیمپ بنا لیتا کہ 6 مہینے کی ٹریننگ دے دیتا کہ 8.5 برس کی لڑکی اور 14.5 برس کا لڑکا 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی اور وہ میدان عرفات میں آ جائے, مکہ میں آ جائے, مدینہ میں جہاں آ جائے. اللہ ایک پوائنٹ بناتا اور اللہ خود ظہور کرتا, 6 مہینے کی ٹریننگ دے دیتا. جیسے ملٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے, پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو ہدایت یافتہ ہو کر چلے جاتے لوگ. تو وہ کوئی ٹریننگ انتظام ہوا نہیں. تو پھر دوسری صورت ایک اور تھی کہ پروردگار عالم تو ہر جگہ چلا, گاؤں وائز نہیں آ سکتا تو ضلع وائز آ. ایک مرتبہ فیض آباد میں آ جا, ایک مرتبہ امبیدکر نگر میں آ جا, ایک مرتبہ الہ آباد میں آ جا, پٹنہ مظفرپور میں آ جا, اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو ایک جگہ جمع کر کے کبھی یو پی میں آ جا, کبھی اڑیسہ میں آ جا, کبھی بنگال میں آ جا اور لوگوں کو جمع کر لے. اور اگر کہیں دل نہیں ہے تو لکھنؤ تو آ ہی جا, اس لیے کہ وہاں ساری نعمتیں آتی ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اس لیے کہ جو لکھنؤ کے دعوے ہیں تو وہاں تو اللہ آ ہی سکتا ہے. لیکن خیر اللہ تو نہیں آیا, مگر صورتحال کو دیکھ کے یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ظہور کے بعد بھارت میں مولا قدم رکھیں تو امام عصر لکھنؤ سے نہ شروع کریں. جو لوگ نہیں سمجھے وہ صلوات پڑھ دیں محمد. میرے بھائی تو آواز قدرت آئی, میرے بندے ضد نہ کر, اس لیے کہ تمہارے اندر اتنی قوت ہے نہیں کہ ہمارے تابش انوار کو برداشت کر سکو. قرآن میں ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ ایک موسیٰ جیسا قوی ہیکل, تندرست باڈی بلڈر نبی, اتنا مضبوط کہ ایک ہاتھ مارا مصر میں وہی مر گیا ایک آدمی. اللہ سے ان کے تجلی کے دیدار کی تمنا کر رہے ہیں جناب موسیٰ. اللہ نے لنترانی کی لوری سے بہت سمجھایا, مگر موسیٰ خواہش مند ہے تو اللہ نے ایک کرن نور چمکا دی. کیا عالم ہوا؟ موسیٰ غش کھا کے گر گئے. تو آواز قدرت آئی, بندے جب موسیٰ جیسا نبی تاب نہ لا سکا تو یہ مجمع کیا مال ہے اس کے آگے. کسی کو شوگر ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو گیسٹرک ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی لیور کا پیشنٹ ہے. کتنے آدمی صحت مند ہیں ہمارے سماج میں. تو نہیں, ہم کو بلانے کی ضد نہ کر, تیرے اندر وہ قوت نہیں ہے. تو میں نے کہا تب تو تیسری صورت ہے وہ یہی ہے کہ بندے کو بلا لے, ہدایت کر کے بھیج دے. تو چھوٹا ہی مجمع صحیح, ذرا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں جانے کو تیار کون کون ہے؟ دیکھیے ابھی میں نے کچھ پڑھا نہیں, آپ مسکرانے لگے. آپ کی مسکراہٹ نے بتا دیا کہ اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میں تمہید کی منزل کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ اتنا بلند ہے کہ آ نہیں سکتا, ہم اتنے پست ہیں کہ جا نہیں سکتے. تو باب ہدایت کو روک دیا جائے. اللہ نے کہا کوئی کام رکے گا نہیں, نہ ہم آئیں گے نہ تمہیں بلائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے درمیان میں ایک امت کو خلق کیا ہے جن کا ایک سرا ہم سے ملا ہے, ایک تم سے ملا ہے. وہ ادھر کی خبر ادھر لائیں گے, ادھر والے کو ادھر پہنچائیں گے. یہی انداز ہدایت بشریت ہوگا. گویا آل محمد کو اللہ نے نور سے خلق کیا تاکہ وحدت کے قریب رہیں, جسم دیا تاکہ ہم گنہگاروں کی ہدایت کریں. میرے ساتھ توجہ دیجیے, یہ جسم کے لباس میں آنا آل محمد
کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم گنہگاروں کی ضرورت ہے. یہ ہدایت کے باب کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا، اور عین اپنے نور سے اللہ نے ایک نور خلق کیا. ذرا سلسلہ سن لیں، اس لیے کہ ہم کو جب ممبر ملتا ہے تو پھر یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ختم کرنا ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہاں جماعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور اب ایسے دن جو اذان دینے والے ہیں وہ بیچارے پہلے سے ریڈی رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے سے وضو کرتے ہیں، تو ہم لوگ کو اس کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے. بہرحال ہمارے یہاں تو 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، یہاں کا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ ہر جگہ اپنے وہ سورج کے حساب سے. تو میں جی 12:15 پہ تو نیچے 12:30 تو پڑھ سکتے ہیں. چلیے صلوات پر محمد اور آل محمد. 12:30 تک پڑھنے میں بھی ہم کو 1 ہی گھنٹہ ملے گا، اس لیے. اور ہم بہت دن سے آتے ہیں یہاں اس پورے علاقے میں، ہم 1.25 گھنٹہ کے ذاکر ہیں. ہر آدمی کا میٹابولزم عدم ہوتا ہے، کسی کو سیب پسند نہیں ہے، کسی کو کیلے پسند نہیں ہے، کسی کو وہ دوا سے الرجی ہے، کسی کو ہے نا. تو وہ ہمارا جو سیٹنگ ہے وہ 1.25 گھنٹہ سے نیچے سیٹ نہیں ہوتا، مگر بہرحال گھما پھرا کر لیتے ہیں. اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، اللہ نے ایک نور. آگے تشریف لے آئیے بھائی، آگے جی صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد. اللہ نے ایک نور کو خلق کیا. ذرا سلسلہ ملاحظہ کر لیں، بات کو ہم منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں. ایک نور کو خلق کیا، اپنی لاشریکیت کے تحفظ کے لیے نور کو 2 حصوں میں بانٹا. ایک کو محمد کہہ کے پکارا، ایک کو علی کہہ کے پکارا، نور کو پھر ملا دیا. پھر اس نور کو ملا کے 12 حجابات سے گزارا. ایک حجاب کم سے کم 70 برس کا ہے. جب حجاب رفت سے گزار چکا تو اللہ نے پیشانی آدم میں اس نور کو منتقل کر دیا. پیشانی آدم سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے مختلف پاک و پاکیزہ اسلاب و ارحام سے گزرتے ہوئے جناب عبد المطلب تک آیا. ایک ذرا ہماری بات کو تصدیق ہو جائے تو خالی یاد دلا دوں، آپ سب کو یاد ہے زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں یہ ٹکڑا ہے اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے نا. مختلف پاک و پاکیزہ اسلاب و ارحام سے یہ نور گزرتا ہوا عبد المطلب تک آیا. عبد المطلب کے بعد پھر یہ بکھر گیا، 2 ہو گیا. ذرا آپ سماعت کر رہے ہیں، نور ایک تھا 2 ہوا، پھر 1 ہوا، 1 چلا، عبد المطلب تک پہنچتے پہنچتے پھر 2 ہو گیا. آدھا نور عبداللہ میں، آدھا نور ابو طالب. ایک نور نے مکے کو روشن کیا، ایک نور نے کعبہ کو قبلہ بنایا. اب یہ نور بکھڑا، محمد اور علی کی شکل میں ظہور پذیر ہوا. 1 قدم کے بعد یہ نور پھر مل گیا، علی کا فاطمہ سے عقد ہو گیا. علی کا فاطمہ سے عقد ہوا، نور پھر مل گیا. تو ہم سمجھے اب مل گیا تو مل گیا. ایک ہی اسٹیج میں پھر 2 ہو گیا، آدھا حسن میں آدھا حسین میں. سنیے گا جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، اب قدرت نے بھی سوچا جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ 1 تھا، 2 ہوا، پھر 1 ہوا، پھر 2 ہوا، پھر 1 ہوا، پھر 2 ہو گیا. یہ کب تک 1 2 1 2 1 2 کا سلسلہ رہے گا؟ اب اللہ نے یہاں پر ترکیب بدلی. حسین کو دیا بیٹا، نام رکھوایا علی. حسن کے گھر دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ. ہائے 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 میرے بھیا، علی ابن الحسین، فاطمہ بنت الحسن. 55 برس کے بعد اس گھرانے میں علی اور فاطمہ پھر سے جوان ہوئے.
علی ابن الحسین، فاطمہ بنت الحسن. اب جو یہ نور کو ملایا تو قیامت تک نور بکھرنے نہ پایا. ایک نور گیا، محمد گیا، دوسرا علی آ گیا، پھر علی گیا، پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا، پھر علی آ گیا، پھر علی گیا، پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا، پھر علی آ گیا، پھر علی گیا، پھر محمد آ گیا. 12ویں کا نام محمد رکھ کے نور کو روک دیا. چونکہ نور کا پہلا نقطہ محمد سے شروع کیا تھا، آخری محمد پر روک دیا. اور ہمارا یہ نور کا سلسلہ ہے. لیکن ایک بات یہاں پر ذرا الگ سے بول دوں کہ تفصیل اور ڈیٹیلز میں جانے کا ہمارے وقت نہیں ہے. یہ جو نور کا سلسلہ اسلاب و ارحام سے چلا ہے، اس میں 13 نور تھے. ان 2 میں ایک نور نہیں تھا، وہ نور فاطمہ زہرا ہے، جو کسی اسلاب و ارحام سے نہیں گزارا گیا. وہ ڈائریکٹ اللہ نے بلا کے رسول اسلام کو ودیعت کی سیب کے ذریعے. یہ ذہن میں رہے کہ کہیں بعد میں یہ سن کے وہ نہ ہو جائے. نہیں. اور بی بی فاطمہ کا نور ڈائریکٹ اس لیے کہ وہ ایک جگہ مکین تھا، اور اس لیے کہ کائنات عالم و عدم میں ایک اکیلا معجزہ توحید کے بعد فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. اس لیے کہ وہ کائنات میں لا شریک ہیں، یہ 14 میں لا شریک ہیں. نہیں اگر آپ لوگوں کو تھکان کا احساس ہو گیا تو اٹھ کے آئی جائیے، چائے پی کے یا ایک گلاس پانی پی کے آ جائیے. ہمارا جملہ غور کیجئے. 14 معصوم میں 13 مرد، ایک اکیلی عورت. تو ان 14 میں کوئی شریک نہیں. عورت میں اکیلی فاطمہ، پورے کائنات میں کوئی شریک نہیں، اکیلا اللہ. میں سمجھا دوں آپ کو، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک کتاب ہے علل الشرائع شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی. اس میں امام حسین علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہے ایک نوجوان کا کہ مولا ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کے نور کو پہلے خلق کیا. کہاں؟ بہت پہلے خلق کیا. تو آپ کرتے کیا تھے؟ رہتے کہاں تھے؟ کیا سوال کیا ہے اس نے. تو امام حسین نے فرمایا ہم رہتے تھے عالم اسباح میں. کہا مولا پھر آپ کرتے کیا تھے؟ فرمایا ہم ملائکہ مقرب کو تسبیح سکھاتے تھے، تسبیح سکھاتے تھے، تحلیل سکھاتے تھے، تمجید سکھاتے تھے. تمجید سکھاتے تھے. اب اس کی پوری وضاحت علامہ مجلسی نے کی ہے کہ ایک دن پورے ملائکہ نے کرسی عرش کے قریب اپنے کو جمع کیا. وحدہ لا شریک، آج ایک سوال ہے تجھ سے. پورے ملائکہ، کیا سوال ہے؟ کہا یہ 5 نور جو ہم کو مسلسل سکھا رہا ہے یہ ہیں کون؟ تو اللہ نے کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہنا تو کہیں انہی سے پوچھ لیتے. تو کہا ان سے 1-2 بار پوچھا، بار بار پوچھا، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، یہ تیری تعریف شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کو پہچاننا چاہتے ہیں، یہ آپ تجھ کو پہچانوانے لگتے ہیں. تو کہو پوچھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، صرف ہماری ہم کہاں. تو کہا تو پھر ہم تعارف کرا دیتے ہیں ان کا. جو پہلے یہ بتاؤ ان 5 کے بتانے سے ہم کو پہچان گئے؟ کل ملائکہ نے ایک زبان ہو کے کہا ہم پہچان گئے. تو اللہ نے مرکزیت میں اپنے کو رکھا. تو جب ہم کو پہچان گئے ہو تو سنو میں مرکز ہوں. انا محمود حاذا محمد، انا اعلی حاذا علی، انا فاطر حاذہ فاطمہ، انا محسن حاذا حسن، انا قدیم الاحسان حاذا حسین. کہا آپ پہچان گئے؟ کہا آپ پہچان گئے. دیکھیے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پر ہمارے ماسٹر صاحب بھی ہیں. بچپن میں ہم لوگ 7ویں 8ویں پڑھتے تھے تو میتھمیٹکس میں ایک سوال آتا تھا سرکل بناؤ گول. تو سرکل بنانے کے لیے ایک ملتا تھا اسٹومن باکس،
اس میں پینسل لگا کے اور پرکار میں ٹائٹ کر کے بنایا جاتا تھا اور ایک جگہ بندو ڈالا اور اب گھمایا. جانتے ہیں اگر شرارت میں وہ جو بندو ڈالا ہے نا کیندر, اسے ذرا ادھر سے ادھر ہوا ماسٹر صاحب نمبر کاٹ لیتے تھے. سرکل غلط ہو گیا. سرکل صحیح ہے کہ جو مرکز ہے نا سینٹر, اس سے چاروں طرف کی ایریا برابر ہو. اسی لیے پرکار کے دو منہ نہیں ہوتے, ایک ہوتا ہے. ہمیشہ کسی سرکل میں بھی مرکز ایک ہوتا ہے, کیندر ایک ہوتا ہے, سینٹر ایک ہوتا ہے. کائنات عالم و آدم میں تعارف اہل بیت کا موقع آیا تو مرکزیت میں اللہ خود بیٹھا, اس لیے کہ وہ کائنات میں اکیلا ہے. انا محمود حاذا محمد, انا اعلی حاذا علی, انا فاطر حاذا ہی فاطمہ. مرکز میں کون ہے؟ بے آئینے یہی واقعہ ایک دن زمین پر ریپیٹ ہو گیا. نہیں حضرات, دیکھیں میں بہت زمانے سے یہاں آتا ہوں اس علاقے میں. میں نے کبھی نہیں کہا کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے اور گھٹنے پر چڑھ کے, نہیں. سنجیدگی سے اگر ہماری بات آپ تک پہنچ جائے, ذرا توجہ دیجیے گا. بے عینے یہی واقعہ زمین پر ریپیٹ ہو گیا. وہاں ملائکہ نے پوچھا تھا یہ پانچوں کون ہیں؟ یہاں سید الملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا. نہیں حضرات, نسخہ تیار تھا. میں محمود ہوں, یہ والا محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں, یہ علی ہے. میں فاطر ہوں, مگر اللہ نے مرکزیت سے اپنے کو الگ کر لیا اور کیندر میں لا کے رکھا فاطمہ کو. کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. جیسے کائنات میں اکیلا مرکز اللہ ہے, ویسے ہی تعارف عصمت میں تنہا مرکز فاطمہ زہرا ہے. توجہ دیجیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان بھائی اور بچوں کو ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ 14 میں اکیلی عورت کیوں ہے. سینٹر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, مرکز ہمیشہ, کیندر ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اسی لیے 14 میں تنہا رکھا بی بی فاطمہ کو. ذرا مرتبہ دیکھیے بی بی کا. تعارف اہل بیت کا مرکز عرش پر اللہ ہے, زمین پر فاطمہ زہرا. جو کام عرش پر اللہ اپنے نام سے لیتا ہے, زمین پر وہ فاطمہ زہرا سے لیتا ہے. دیکھیے وہ یہ جو ٹکڑے میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ سب اپنی کتاب کے ہیں. میں نے بھائیوں کی کتاب بھی پڑھی ہے, ایسا نہیں ہے, اور پڑھتا رہتا ہوں. مگر ہمارے یہاں سماج میں بیماری یہ آ گئی کہ کچھ اپنی کتاب کے فضائل پڑھ دیے گئے, تو باہر جو ابھی ہمارے چھوٹے بھائی مولانا بقی جعفری صاحب بڑی خوبصورت بیان دے رہے تھے, اور اس میں انہوں نے کہا بھی کہ کچھ بیماریاں VIP ہیں, تو وہ ڈپارٹمنٹل ذکر کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں سے ہمارا بھی نام آتا ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ 1000 نہیں لاکھوں عورتیں فیل ہیں ادھر کی ادھر کرنے میں, اور وہ اس میں وہ ہوتا ہے. وہ مجلس پڑھ کے اسد یاور صاحب چلے گئے, فلاں صاحب آئے, انہوں نے کہا سنیے یہ پڑھا تھا انہوں نے. ارے پتہ نہیں اناف شناب آج کل کے ذاکرین. ختم ہو گئی بات, پورا ہوا معاملہ. لباس کا اپنا ایک دھونس ہوتا ہے. عوام کے اندر جرت اظہار اور شدت احساس کم ہوتی ہے. اب وہ ایک ہوا پھیلا دی کہ وہ سب اتنے بڑے فضائل یہ اخباری ہو گئے. ایک الگ بیماری آ گئی ہے. یہ اخباری کیا ہوتا ہے وہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. غالی ہو گئے, غلو نصیری ہو گئے. میں نے اس پر پورا کام کیا ہے.
کہ آخر یہ ہمارے مجمع سے یہ آواز کیوں آ رہی ہے، بیماری کہاں ہے؟ تو کورونا میں ہم نے اس کی بیماری تلاش لی. وہ پوری دنیا ویکسین بنا رہی تھی، ہم اس کی تیاری میں تھے. تو بیماری میں معلوم ہے غلطی ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کی نکلی. ٹائم کم ملا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 45 منٹ، کھانے کا ٹائم ہو جائے گا، نماز کا ٹائم ہو جائے گا، باہر سے آئے ہیں، اگر ایسے ہی سمجھا کے پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے مولانا کا میٹر ختم ہو گیا. پھر باہر آواز نکلے گی مولانا چلے نہیں. تو اب وہ چلانے کے لیے ہم نے کیا کیا، ایک ٹکڑے فضائل کے خیبر سے، ایک وہاں سے، ایک شب ہجرت سے، بخاری سے دلیل، مسلم سے دلیل، نعرہ حیدری سبحان اللہ، جیب میں لفافہ دوسری ٹرے. ہمارے اس محترم سامعین کی سماعت کا آئی کیو ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا. یہ مجمع علی کو پہچانتا ہے مگر بخاری والا، مسلم والا، ترمذی والا، ابھی ہمارے مجمع کو پورا پتہ نہیں ہے سلمان والا علی کون ہے، ابو ذر والا علی کون ہے، مقداد والا علی کون ہے، عمار والا علی کون ہے. میں صحیح مسلم شریف ہو یا بخاری شریف ہو یا ترمذی شریف ہو یا سنن ابن ماجہ یا سنن ابن داؤد یا سنن نسائی، اس کا میں دشمن نہیں ہوں. میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں. بلکہ صحیح بخاری شریف کا تو میں اتنا احترام کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارا جملہ ہے کہ پوری دنیا میں صحیح بخاری اتنی صحیح کتاب ہے کہ اگر صحیح مسلمان پڑھ لے تو مسلمان صحیح ہو جائے. اب اس سے اچھا جملہ نہیں ہو سکتا. صحیح پڑھ لے جو سے. لیکن ہمارے بچے نہیں جانتے. 6 کتاب بھائیوں کے یہاں ہیں، شیعوں کو یاد ہے نام. 4 کتابیں شیعوں کے یہاں ہیں، شیعوں کو یاد نہیں ہے. معاف کیجیے گا، میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. اور اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاں وہاں 6 ہیں، ہمارے یہاں 4 ہیں، اس کو کتب عربہ کہتے ہیں، اور ان کے ہاں صحائف ستہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کتب عربہ. تو اب دوسری مصیبت یہ ہے کتب عربہ میں نام کتنے ہیں؟ اصول کافی ہے، من لا یزر الفقیہ ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے. یہ 4 کتابیں ہمارے یہاں. علم کا وہ اثاثہ ہے کہ جو وہاں پورے 6 کتاب میں ہے، ہمارے ہاں تنہا حدیث اصول کافی میں 1 کتاب میں. اتنا علم کا اثاثہ ہے. اب اگر ہم الاستبصار سے کوئی حوالہ دے دیں تو ہمارا مجمع واقف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے واقف کرایا نہیں. ٹائم نہیں تھی اور حالات ایسے نہیں تھے اور پبلک میں چلنے کا موقع تھا، اور اب زیادہ تر کمپٹیشن ہو گیا ہے. تو قوم جائے جہاں جانا ہے جائے، جہاں بہکنا ہے بہکے، جہاں گمراہ. ہم کو اپنا کام کرنا ہے. یوٹیوب کا زمانہ ہے. عباس بھائی آئے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ذرا سا مجلس میں نعرہ نہیں لگے گا تو یوٹیوب جو لوگ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا نہیں ہو گیا، اسد یاور صاحب کا کام ختم ہے، برے ہو گئے. تو اب چلانا بھی ہے، تو اب چلانے کے لیے ہم کو ادھر ادھر بھی کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے نا، جب آخری اوور ہوتا ہے تو اناپ شناپ شاٹ مارتا ہے بیٹسمین، اور کبھی کبھی اتنے اناپ شناپ آتا ہے کہ باؤنڈری پر لپکا جاتا ہے. یہی حال ہو رہے ہیں. ٹائم بچانے کے لیے، اپنا نام و نمود بچانے کے لیے اتنے کیچ آؤٹ ہو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ رن آؤٹ کا موقع ختم ہو جائے گا بھارت سے. میرے عزیزوں، میں اپنی کتاب سے آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے اصول کافی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی. سنیے کتنے مزے کی فضیلت سنا رہا ہوں، سبحان اللہ. اور وہ فضیلت آپ ساتھ لے کے جائیے. اور یہ پڑھتا ہوں میں، اس لیے آئیے تشریف لائیے. یہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بہت دن کے بعد کٹگھر کمال میں آیا ہوں، جانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ آج ہم نے اسد یاور صاحب سے وہ سنا کہ اس عمر میں کسی سے نہیں سنا تھا. مولا گواہ ہے، تکبر غرور اور اس سے بہت دور ہوں. سبحان اللہ.
اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے آل محمد کے در پر جتنا جھکے گا انسان اتنا اٹھے گا. کچھ نہیں مگر وہ معیار شیعت کے لیے سنانا چاہتا ہوں, ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا اور بزرگوں کے لیے دعاؤں کا ذریعہ. سنیے, نورانیت, اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا, جسم دے کے ہدایت کے لیے بھیجا. یہ بندے اور اللہ کے درمیان کانٹریکٹ ہے, رابطہ ہے نا. یہ ان کے موڈ پر ہے, جب چاہیں یہاں رہیں, جب چاہیں وہاں چلے جائیں. اور اتنی دوستی ہے اللہ میں اور ان میں کہ آپ کو معلوم ہے نا, گہری دوستی کی ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے یہاں اردو میں کہ بھائی آج کل تو بڑے میاں اتنی دوستی چل رہی ہے میر صاحب کے ہاں کہ جو ان کے گھر کھانا بنتا ہے وہ ان کے ہاں جاتا ہے. 10 بج رہے تھے دن کے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ کہلے وہ. اچھا اچھا بیٹا کیسا مزاج ہے, سب ٹھیک ہے؟ کہلے کہ ہاں گاجر کا حلوہ پکا تھا تو ابا نے کہا جاؤ دے آؤ. میں دیکھ رہے ہیں نا, اب ادھر سے آواز آئی, ارے ارے ہاں ماشاءاللہ, روکو گے؟ اس لیے کہ وہ ان کے یہاں سے گاجر کا حلوہ آیا ہے نا, وہ کراری بھنڈی بہت کھاتے ہیں, میں نے ابھی بنائی ہے, وہ بھی بھیجے دے رہی ہوں. تو کھانے کا اردان پردان گہری دوستی کی دلیل ہے اردو محاورے میں. اللہ نے کہا اردو محاورہ بھی آل محمد پر پورا کروں گا, وہاں کی روٹی یہاں بھیجوں گا, یہاں کا کھانا وہاں منگاؤں گا. بھائی صاحب توجہ چاہیے, یہ بھی محاورہ, اتنے تعلقات. سنیے گا سوال, ہمارے اور آپ کے مولا ہے تو جہاں غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب. ان سے مولا سے ایک شیعہ نوجوان سوال کرتا ہے کہ مولا آپ کے فضائل بہت ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, ایک وقت میں 40 جگہ پر ایٹ اے ٹائم پہنچ جانا یہ کسی کے بھیجے میں آنے والی. اچھا, جو انسان سمجھے گا ان کو وہ کبھی نہیں مانے گا کہ خیبر کا دروازہ اکیلے اکھاڑ لے گا, اس لیے کہ اتنا وزنی دروازہ آدمی اٹھا ہی نہیں سکتا. لیکن جو ان کو خالی بشر سمجھے گا وہ دھوکہ کھا جائے گا, اور جب قوت نور سمجھے گا تو اطمینان ہو جائے گا. جیسے بڑا اچھا سوال ابھی مجھ سے ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا بیرون ہندوستان, انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے اسد یاور صاحب, کیا 3 دن کا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا کبھی نہیں پڑھ سکتا. تو انہوں نے زور سے پھانسا, ہمارے وہ بھائی تھے بڑے بھائی, زور سے ہنسے, کہہ لے نہیں ہم سمجھ گئے آپ شیعہ کے اچھے مولانا ہیں. کیا مطلب؟ کہہ لے دیکھیے ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں 3 دن کا بچہ کیسے قرآن پڑھے گا. یہ چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں آپ کے ہاں ممبر سے علماء کہ مولا علی نے آتے ہی قرآن پڑھا, مولا علی نے آتے ہی قرآن پڑھا. میں نے کہا آپ نے مجھ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے پوچھا تھا کہ 3 دن کا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. بچہ ہوگا تو نہیں پڑھے گا, معصوم ہوگا تو پڑھے گا. بچہ ہوگا جو ہے نا وہ پورے عالم اسلام میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ وہ علی کے فضائل برداشت نہیں کرنا چاہتے, اور وہ کچھ بیماری ہمارے قوم میں بھی آ گئی ہے. ان کے حلق کے نیچے بھی مولا کے فضائل نہیں اترتے, بہت سارے لوگ ہیں ایسے, اور ماحول کا اثر پڑتا ہے, آدمی بیماری دوسرے جگہ سے لاتا ہے, یہ غلط نہیں ہے. تو لیا ہمارے یہاں بھی آ گئی بیماری. ہمارے بچے پوچھتے ہیں, ہماری ملت کے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کے کٹنے کے بعد کیسے قرآن پڑھے گا آدمی. بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں اگر آدمی ہوگا تو نہیں پڑھے گا, اگر مخلوق نور ہوگا تو پڑھے گا. جو کہ پورا میں مولا گھوڑا پڑا ہے. بتائیے صاحب, روح کو گھوڑا چڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, دوسرے لوگوں کی نہیں, اس لیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی فکر میں ہے ہی نہیں.
تو وہ بیچارے تو آلریڈی ریزرو کرا چکے ہیں جہاں جانا ہے ان کو. ان کا سب رزلٹ ہم کو معلوم ہے, سب پتہ, ان کو بھی معلوم ہے. وہ بیچارے ان کو بھی معلوم ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اکیلے معلوم, ان کو بھی معلوم ہے کہاں ہے. اس لیے کہ جب دعا کرائی جاتی ہے یا اللہ ہمارا حشر آل محمد کے ساتھ کر, ان کا حشر معاویہ کے ساتھ کر, تو ان کو پتہ ہے بیچارے. ہم کو تو صرف اس لیے تقریر کرتا ہوں کہ جو کشتی میں بیٹھے ہیں نا وہ چھلانگنے لگائیں, وہ رہیں اپنی جگہ. اور نقصان جو ہوتا ہے اپنی برادری سے, دیکھیے ایک بہت مشہور پروورب ہے, کہاوت ہے, جس کو مرزا محمد اطہر صاحب پڑھا کرتے تھے. چونکہ میں نے یہ کتاب میں نہیں پڑھا, ان سے سنا ہے, اس لیے میں نے ان کا نام لیا. اللہ ان کو بھی جوار معصومین میں جگہ دے. ہمارے ہندوستان کے نامور خطبہ میں ان کا شمار تھا, خطیب اکبر. انہوں نے کہا کہ جنگل میں ایک خبر پھیلی کہ علم نے لوہا ایجاد کر لیا ہے, تو اب چانس ہے تمہارے کٹنے کا. تو جنگل کی لکڑیاں اور پیڑ ہنسنے لگے, کہنے لگے کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یہ لوہا نہیں, لوہے کا باپ بنا لے, ہم کو کاٹ نہیں سکتے, تم لوگ کھاؤ پیو رہو آرام سے. سال 2 سال کے بعد پھر اعلان ہوا کہ اب خطرہ ہے, آدمی نے کلہاڑی بنا لی ہے. تو جنگل پھر ہنسا, کہ لے لاکھ بنانے کلہاڑی, 5 انچ بھی کاٹ کے دکھا دیں کلہاڑی سے تو ہم جانیں گے. جنگل ہنستا رہا, جشن مناتا رہا. سال 2 سال کے بعد خبر لگی کہ اب جنگل کی خیر نہیں ہے. کیوں؟ کہنے کلاڑی میں لکڑی کا دستہ لگ گیا. تو اب مایوسی کے ساتھ جنگل سے آواز آئی, اب اپنی اپنی خیر منا لو, اب کاٹے جاؤ گے. کہا اب کیوں کاٹے جاؤ گے؟ کہا تمہاری برادری اس میں شامل ہو گئی ہے نا میرے بھائی, تمہاری برادری اس میں. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. فلاں جگہ پنجہ ہل رہا ہے, معجزہ ہوا. فلاں جگہ حضرت عباس گھوڑے پر آئے, فلاں جگہ خون ابلا. اب یہ جو ہے ہمارے یہاں فیشن چل گیا ہے, یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر اور اس کے عادی لوگ الٹے سیدھے سوالات لکھتے ہیں. کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے, کتنا علم ہے. سب سے بہتر مشورہ دے کے جا رہا ہوں. دین اور شریعت اتنا سینسیٹیو ہے کہ اگر جانتے ہو تو بولیں, ورنہ منہ چپ رہنا اچھا ہے. چپ رہنا اچھا ہے. دیکھیے یہ علی مدد کہا اور علی آ جائے گا. پاگل, دیکھیے علی نجف میں آرام کر رہے ہیں, ہے نا, کیسے آ جائیں گے اتنی دوری سے؟ بھائی صاحب کتنی کتاب پڑھی ہے کہ علامہ دہر بن گئے ہیں. ہم لوگوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں جن کے نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے. تو آپ اس محنت کو بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پر نہ چمکائیے. سنیے, سارے ذہن میں جو آپ کے سوالات ہیں سب کے جواب ایک حدیث میں. شیعہ نے مولا سے سوال کیا, مولا اتنے کمالات, اتنی فضیلت, اس کا پس منظر ہے, وہ جملہ سوال میں نہیں ہے. مولا آخر اللہ نے آپ کی روح کو بنایا کس چیز سے؟ تو مولا نے چمکار کے جواب دیا, ہماری روح کیسے بنی ہے یہ تم سمجھ نہیں سکتے. تو اچھا ہے دوسرا سوال کر لو, ہم سمجھا دیں گے. سمجھ ہی نہیں سکتے. اور یہ مولانا نے مطابق قرآن جواب دیا, روح ان امر ربی, روح امر رب ہے. امر رب کو کون سمجھے گا؟ یا رب جانے گا یا اولِ الامر جانے گا. متوجہ ہے نا آپ؟ اب دیکھیے سوال یہ ہوا کہ آپ کی روح کس شے سے بنی ہے؟ مولانا نے کہا تمہارے بھیجے میں آ ہی نہیں سکتا, تم نہیں سمجھ سکتے. دوسرا سوال کر لو. تو اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے آپ کا جسم کیسے بنا ہے؟ مولانا نے کہا یہ سوال تمہارے پوچھنے کا بتا دیتے ہیں. سنو, جس شے سے اللہ نے تمہاری روح بنائی ہے نا اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. میرے بھائی ذرا توجہ دیجیے گا. جس شے سے تمہاری روح بنی ہے نا
اسی سے. کائے سے تمہاری روح بنی ہے؟ اس نے کہا آگ پانی مٹی ہوا. مولا مسکرائے کہ اس سے تو تمہارا جسم بنا ہے. آگ پانی مٹی ہوا یہ اس سے تو تمہارا جسم بنا ہے. میں نے تمہارے جسم کی بات نہیں کی ہے. جس شے سے تمہاری روح بنی ہے سیم اسی میٹیریل سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا. تو کہا مولا آگ پانی مٹی ہوا کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے. تو مولا نے فرمایا نہیں، تمہاری روح بنی ہے 5 ایلیمنٹس، 5 ایلیمنٹس، 5 عنصر، 5 جواہرات غلطی سے نکل گیا، 5 جواہر، 5 عنصر، 5 ایلیمنٹس. کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تمہاری روح، تم سے مراد ہم اور آپ سب ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تمہاری روح بنی ہے جوہر بقا سے، تمہاری روح بنی ہے جوہر ارتقاء سے، تمہاری روح بنی ہے جوہر علم سے، تمہاری روح میں ہے جوہر نور، تمہاری روح میں ہے جوہر خوشبو. ان 5 چیزوں سے تمہاری روح بنی ہے. اور سیم انہی 5 سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا. مولا کے عزادار کا جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال تمہارے روح کو حاصل ہے وہ ہمارے جسم کو حاصل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب جو کمال تمہاری روح کو ہے وہی کمال ہمارے جسم کو ہے. کس سے بنا ہے؟ جوہر بقا. جوہر بقا کا مطلب اس پڑھے لکھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بقا مطلب جس کو مٹنا نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے نا. جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ہمارا جسم بنا ہے. نہ تمہاری روح مٹ سکتی ہے نہ ہمارا جسم مٹ سکتا ہے. اب کہیے پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا. جزاک اللہ. نعرہ سلوات. اب کہیے کہ گھوڑا چڑھ کے روح کیسے آئے گی؟ روح کا سوال ہی نہیں ہے. ہماری روح زندہ ہے، ان کا جسم زندہ ہے. اس لیے کہ ہماری روح بنی ہے جوہر بقا سے. بقا کا مطلب فنا نہیں ہونا، باقی رہنا. روح باقی رہتی ہے. یہ مجلس ہو رہی ہے، ایصال ثواب ہو رہا ہے. کس کو پہنچ رہا ہے؟ جسم کو کہ روح کو؟ کبھی آپ نے سنا کسی لڑکے نے کھڑے ہو کے دعا کی ہو کہ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ہمارے ابا کے جسم کے لیے پڑھ دیجیے؟ فاتحہ ہمیشہ روح کو ہے، ایصال ہمیشہ روح کو ہے. اس لیے کہ جسم مٹی میں گیا، سڑ گیا، گل گیا، کیا ہوا؟ 20-25 سال کے بعد جس قبر میں ابا گئے تھے اسی قبر میں بیٹا دفنایا جا رہا ہے نا بھائی. لیکن روح ابا کی بھی الگ ہے، بیٹے کی بھی الگ ہے. نہ روح کو فنا ہے نہ ہمارے جسم کو فنا ہے. ذرا اس کے قانونی پیش سمجھا دوں آپ کو شرعی. اس کی جو مثال دی ہے ہمارے 11ویں امام نے وہ یہ ہے کہ اسی قانون بقا سے آل محمد کے جسم کو حشرات الارض پر حرام کیا ہے اللہ نے. آپ نے علاقے میں سنا ہوگا کہ سانپ کسی نے کاٹ لیا کسی کو، تو بہت سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں مر بھی جاتے ہیں. تو سانپ کہاں کاٹتا ہے؟ جسم کو، ہاتھ، پاؤں، انگلی، ہے نا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کے روح میں سانپ نے ڈس لیا اور روح کو؟ کیا بات ہے، کیا کہنا. اس لیے کہ روح اس کی رسائی سے الگ ہے. جس شے سے تمہارا جسم بنا اس سے ہماری روح، تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا. نہ تمہاری روح کو حشرات الارض کاٹ سکتے ہیں نہ ہمارے جسم کو حشرات الارض. آپ اگر اجازت دیجئے تو 2 منٹ میں آئینے کی طرح فلم دکھا دوں. معتمد عباسی کا دور ہے. ایک عورت آ گئی دربار خلافت بنی عباسی میں. وہ کہتی ہے انا زینب بنت علی، ہم کو روائلٹی چاہیے، وظیفہ. ہم زینب فصیح عربی بول رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی اس کی زبان تو بڑی اچھی. تو وہ کہا ہم نہج البلاغہ کی گود میں پلے. انہوں نے کہا بھائی تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کے دانت کھٹے کیے دے رہے ہیں.
تو یہ عورت تو بہت پڑھی لکھی ہے, بہت سمجھدار ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فاطمہ اور علی کی بیٹی ہیں, تو اس کو تو پیسہ رائلٹی مہینہ اب دینا پڑے گا, بلاؤ. تو بہرحال ان شارٹ, لمبی کہانی ان شارٹ, 11ویں امام بلائے گئے. مولا یہ آپ کی پھوپھی ہیں. مولا نے کہا ہم آل محمد پر حشرات الارض کو حرام کیا گیا ہے کہ ہم کو چھو لے. اگر یہ علی کی بیٹی ہے تو آل رسول ہے. حشرات الارض کو رکھ دے, کیا کہنا. اگر چھو لے تو پھر علی کی بیٹی نہیں ہے, اور اگر سونگ کے ہٹ جائے تو وہاں والے بیچارے سانپ کہاں سے لاتے اتنا جلدی, اس لیے کہ سانپ تو آستینوں میں تھے. انہوں نے کہا سانپ بچھو کہاں سے لائے جائیں گے, کیسے ٹیسٹ ہوگا. تو ایک وزیر نے کہا کہ شیر تو ہے نا پنجرے میں, ایک نہیں 18 شیر تھے. انہوں نے کہا لاؤ 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 لاؤ. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں, وہ شیر نے تو ابھی کھانا کھایا ہے. اچھا, شیر کا ایک دستور بھی ہے, جب کھا لیتا ہے تو نہیں کھاتا ہے. دیکھیے گا قسم خدا کی انسان کیا بنایا اللہ نے. جانور بھی اپنے اصول کا پابند ہے. کسی گائے کو آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ وقت پر گھوڑا بن گیا, کسی گھوڑے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ مجمع دیکھ کے وہ اونٹ بن گیا. کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کوبرا اژدر بن گیا. بندر بندر ہے, اونٹ اونٹ ہے, ہاتھی ہاتھی ہے, شیر شیر ہے. یہ حضرت انسان ہے. کب شعلہ بن جائے, کب شبنم بن جائے, کب انگارہ بن جائے, کب برف کا ٹکڑا بن جائے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا, علم نے ریسرچ کیا ہے. سب سے تیز دوڑنے والا جانور چیتا ہے, فاسٹسٹ رنر آف دا ورلڈ ہے نا. سب سے زہریلا سانپ کوبرا ہے, کاٹنے کے 45 منٹ کے اندر اندر اگر علاج نہیں ملا تو انا للہ ہو جائے گا, ہے نا. سب سے مضبوط جانور شیر ہے, فلاں ہے, فلاں, سب ریسرچ کر لیا. سمندر کا کون کتنا گہرا ہے, اللہ اکبر. اٹلانٹک, اس کی گہرائی ناپ لی علم نے. پیسیفک, اس کی گہرائی ناپ لی. کون مریخ, کون ستارہ کتنا ڈسٹینس پر ہے, علم نے سب ناپ لیا. لیکن آج کا یہ ترقی یافتہ علم سارے معاملات میں تو کامیاب ہے, ایک معاملات میں فیل ہے. سمندر کتنا گہرا ہے یہ ناپ لیا اس نے, اژدر کتنا, کوبرا کتنا زہریلا ہے یہ ناپ لیا. مگر علم ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہے کہ پہلو میں بیٹھا ہوا یہ 5.5 فٹ والا یہ کتنا گہرا ہے, یہ کتنا زہریلا ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. قصہ مختصر, شیر کو 3 دن تک بھوکا رکھا گیا, بلایا گیا. پھر مولا بھی آئے, 11ویں امام بھی. ہاں لائیے. وہ عورت نے معافی مانگ لی, ختم ہو گئی بات. اس نے کہا میں زینب بنت علی نہیں ہوں, جو ہونا تھا امام نے اس کو امان دلوا دی, سب ہو گیا. تو اب محفل ختم ہونی چاہیے. اس میں ایک ولد الحرام وزیر تھا. اس نے کہا خلیفہ یہ بھی تو اولاد رسول ہے, ٹیسٹ کر لے. تو اس نے کہا مولا ذرا سا شیر آپ کو تو نہیں کاٹے گا نا, کہنا آپ کو نہیں پھاڑے گا, کہنا. تو کہا ذرا سا ہم لوگ کے یقین میں. امام نے ابا کما سنبھالا, تہخانے میں اتر گئے. گئے, اب وہ جھڑوکے کے اوپر سے سب دیکھ رہے ہیں, نیچے آنے کی تو ہمت نہیں ہے. امام نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ایسے در آئے شیر کے پنجرے میں جیسے خیبر لے کے علی اندر آئے تھے. تو جیسے اندر آئے تو یہ جتنے اوپر والے تھے سب نے آنکھ بند کر لیا 30 سیکنڈ کے لیے. معلوم ہے نا جب ڈھیلا آتا ہے کہیں سے یا کچھ اوپر سے گزر جائے تو آدمی ایسے کر لیتا ہے. 30 سیکنڈ کے لیے جب آنکھ کھلی تو سوچا کہ اب تو تکہ بوٹی ایک ہو گئی ہوگی.
مگر عجب منظر تھا, کوئی تلوا چاٹ رہا ہے شیر, کوئی گھٹنا چوم رہا ہے, کوئی شانہ چوم رہا ہے, امام کسی کے پشت پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, عجب منظر ہے. پھر کچھ شیر آگے بات کر رہے ہیں, پھر امام اس کا جواب دے رہے ہیں. ایک بوڑھا شیر آیا, امام نے اس کے آنسو پوچھے, پھر لوگوں سے کچھ کہا, پھر اٹھے باہر نکلے, ایک شیر باہر نکلا, امام نے پھر اس کو اندر کیا, اندر کرتے ہوئے امام ہنسے, پنجرا بند کیا, اوپر آ گئے. عباسی خلیفہ نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ آپ جانور سے بات کر لیتے ہیں؟ کہا ہم سلال مصطفیٰ امام مبین بنا کے بھیجے گئے, تیرے دل میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. تو کہا مولا کیا بات کر رہے تھے جانور؟ مولا نے کہا نہیں وہ ہمارا کام تھا. نہیں کہ مولا وہ والا بوڑھا والا جو شیر آیا تھا جس کے آنسو پوچھے, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگے وہ شکایت کر رہا تھا اپنے جوان شیروں کا کہ جب گوشت کا لتھڑا اوپر سے گرایا جاتا ہے تو یہ لوگ پہلے جھپٹ کے کھا لیتے ہیں, ہم کو بچا کچا ملتا ہے, دھیرے دھیرے ہم کمزور ہو رہے ہیں. اچھا یہ شکایت کر رہا تھا؟ ہاں. تو کہا پھر؟ کہا مولا نے کہا میں نے جوان شیروں کو آج سے بتا دیا ہے کہ آج سے تم لوگ تمیز سے کھانا, پہلے تمہاری برادری کا بوڑھا کھائے گا, پہلے تمہاری برادری کا, نہیں ذرا یہاں پر مجلس کو 30 سیکنڈ کے لیے روکوں گا, پہلے تمہاری برادری کا بزرگ کھائے گا, پھر بعد میں تم نے کھانا. اے میرے دوستو, شیعان علی کا دعویٰ کرنے والے سنیں, شیعت اس مذہب کا نام ہے جہاں عمر سے بڑے جانور کا احترام جائز ہے. اگر ہم بڑے بھائی کا احترام نہ کریں, دادا خالہ پھپھا بزرگوں کا احترام نہ کریں, تو جانور سے بدتر ہوں گے شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے نا میرے. جانور سے بدتر ہوں گے. مولا وہ ہاں آج کے بعد تم دیکھ لینا, آزما لینا, کوئی شیر کھائے گا نہیں جب تک پہلے وہ نہ کھائے گا, ادب احترام سے. کہلے مولا وہ جو ایک والا شیر جوان سا باہر نکل گیا تھا, آپ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اندر کیا اور وہ جو کچھ بولا تو آپ ہنسے. تو امام نے کہا نہیں یہ تمہارے سننے کا نہیں, یہ تمہارے سننے کا نہیں. تو اس نے ضد کیا کہ مولا جب سب کے سامنے سب بتا دیا تو یہ بھی بتا دیتے. تو مولا نے کہا میں نے کہا نا یہ تمہارے سننے کا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا مولا اگر بتا دیتے تو. کہا جب ضد کرو تو سنو, وہ جوان شیر میری اجازت کے بغیر نکل گیا تھا, مجھ سے کہہ رہا تھا مولا باہر نکل گیا ہوں, اجازت دیجیے تو دیکھ لوں. کہا تجھ کو, کہا مجھے, گر گیا تختی پر گرا. فرزند رسول اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. ارے تو کیا بولے گا, تیرے بڑے بڑے وڈیرے کہہ کے مر گئے, آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا, آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. صلوات بر محمد اور آل محمد. یہ ہے جوہر بقا, نہ ہماری روح مٹ سکتی ہے نہ ان کا جسم. اب ڈیٹیلز کا ٹائم نہیں ہے, جہاں جہاں ان کے جسم و جسمانیات کی بات ہو ذہن میں رکھیے گا. کیسے یہ علی کہنے سے آ جاتے ہیں, کیا سارے جوابات آ جائیں گے اسی میں. دوسرا عنصر ہے جوہر ارتقا. ارتقا کے معنی اونچان کے, اڑان کے, بلندی کے, گرو کے, گروت کے, پرواز کے. اچھا یہ مثال خطیب کی نہیں ہے, اصول کافی میں مولا علی نے مثال دی ہے کہ جیسے تمہاری روح میں اڑان ہے ویسے ہی ہمارے جسم میں اڑان ہے. کیسے؟ کہ جیسے تم بستر پہ سوتے ہو خواب میں, ایک شہر سے کئی دور دور میلوں دور چلے جاتے ہو, جسم نہیں جاتا, روح جاتی ہے. جس سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. جیسے خواب میں تمہاری روح جا سکتی ہے ویسے ہی حقیقت میں ہمارا جسم جا سکتا ہے. ہم بستر پر سوئے ہیں, کٹگھر کمال اپنے بستر پر, بڑی گہری نیند تھی, خواب میں دیکھنے لگے, دلی چلے گئے,
प्रधान मंत्री बनने वाले। नजफ करबला कौन देखता है ख्वाब में भाई, तो मैं क्यों वो मिसाल दूं। दुबई चले गए, खलीफा टावर में फ्लैट बुक कर रहे हैं, लंदन चले गए, पेरिस चले गए, अमेरिका चले गए, व्हाइट हाउस में ट्रम्प से हाथ मिला रहे हैं। 7 समंदर पार, रूह कहाँ है? अमेरिका। जिस्म कहाँ है? अकबरपुर में, घर में बिस्तर पर। उधर मच्छर ने काटा। अब यहां जो 4 उन्सुर थे उसने अमेरिका खबर किया। आपका आना जरूरी है वरना इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। पलक झपकना तो दूर की बात, एट द नो टाइम 7 समंदर पार से रूह ट्रेवल करके बॉडी में दाखिल। अरे मच्छर 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 देखा ना? अगर ये आने में -, सेकंड लेट कर दे तो 40वें का इंतजाम हो जाए। हमारे मौला ने नहजुल बलागा में फरमाया, अन्नौम मौतुल असगर, नींद छोटी मौत होती है। आप जरा सा मुझे मेरी तरफ देख के बताइए, क्या आपने ख्वाब नहीं देखा? देखा है? तो आपकी रूह रहती है दूसरे शहर में, आने में कितना सेकंड लगता है? कोई हैरत तो नहीं है ना, कोई मोजज़ा तो नहीं है ना। तो फिर जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि खैबर में रसूल बोला है तो हम मदीना में हो या कैम में हो, जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे हमारा जिस्म पुकारिए। अम्बेडकर नगर में पुकारिए, या अली मदद। जैसे हमारी रूह ट्रेवल करती है वैसे इनका जिस्म ट्रेवल करता है। या अली कहा, लेकिन हाँ एक बात, 1 मिनट पौन मिनट का ब्रेक। या अली मदद हमेशा मदद है, लेकिन हर चीज के इस्तेमाल की जगह रखिएगा। अभी ये मालूम हुआ कि 2 लड़के, एक शिया और एक गैर शिया, अब वो कौन थे वो हमको नहीं मालूम। वो जो है वो शिया की तो आदत है, या अली मदद या अली मदद, या साइकिल पे चढ़े या अली मदद, मोटरसाइकिल पे चढ़े या अली मदद, रुके तो उन्होंने कहा भाई ये या अली तुम्हारी मदद करते हैं? हाँ करते हैं। हो गई बात। उसने भी याद रखा कि भाई वो या अली मदद इसके करते हैं, तो या अली मौला अली सैयदना अली करमल्ला वजहू तो हमारे भी चौथे हैं, ठीक है। इसी बीच में इम्तिहान हुआ पुलिस की दौड़ का 6-7 महीने के बाद, तो ये दोनों आ गए उसमें, शिया भी और गैर शिया भी। और दौड़ में क्या हुआ कि तगड़ा था वो गैर शिया और ये कमज़ोर था शिया वाला। ई पास कर गया, वो बेचारा फेल कर गया दौड़ने में। 50-60 फीट पहले ही सीटी बच गई, वो हार गया, वो जीत गया। अफसोस हुआ जब दोनों एक जगह बैठे, दोनों का यार हमको आज पता चला कि तुम्हारे अली सिर्फ शियों की मदद करते हैं। कहले हुआ क्या भाई? कहने लगे पुलिस की दौड़ में तुम भी दौड़े हम भी दौड़े, तुम पास कर गए हम फेल कर गए, जबकि हम शुरू दौड़ना किया था या अली या अली या अली, तो शिया जोर से हंसा। कहने लगे बेवकूफ, वहां पर अली का नाम तूने गलत लिया। क्यों? कहा तूने अली का नाम लिया? कहा बेशक नहीं, मैंने तेरे दूसरे वाले का नाम लिया था, स्पीड और बढ़ गई। अली का नाम जमने में इस्तेमाल होता है, भागने में नहीं होता। मूड फ्रेश हो गया, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जौहरे जौहरे तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई। तुम या अली कह के दौड़ रहे थे, भागने में अली का काम आता ही नहीं नाम। और मैंने तुम्हारे उनका नाम लिया, हर मैदान में भागे हैं, फोर्स आ गई। आपका मूड फ्रेश हो गया, मंजिल आइए। जौहरे जरा इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं ना, तो समझा के ना करूंगा तो बात दिल में उतरेगी नहीं। इसलिए कोई आदमी ये ना कहे कि मेंबर से लतीफेबाजी कर रहे हैं। लतीफेबाजी नहीं करते, हमारे इस लतीफे में भी पैगाम है।
جی ہم ممبر سے اناپ شناپ لطیفے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے کہ دودھ پیتا بچہ آپ سے گفتگو نہیں کر رہا، ایک ذمہ دار خطیب آپ کے روبرو ہے. یہ میں کلیئر کرتے ہوئے چل رہا ہوں. میں روح جسم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. جس سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا. جوہر بقا جوہر ارتقا. اب کوئی حیرت تو نہیں ہے کہ یہ علی آئیں گے. یہ علی کا آ جانا معجزہ نہیں ہے، یہ علی کا باڈی کنسٹرکشن ہے. ہمارے پاس علم ہی کم ہے تو ہر معاملے کو ہم معجزہ کہہ لیتے ہیں. علی آ گئے معجزہ، مردہ زندہ کر دیا معجزہ، سورج کو پلٹا لیا معجزہ. ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم معجزہ نہ کہیں تو کیا کہیں. لیکن ہم آپ کو بتا دیں سورج کو پلٹانا علی کا معجزہ نہیں ہے، ستارے کو ڈیہری پر بلانا علی کا معجزہ نہیں ہے، ٹھوکر مار کے مردے کو جلانا علی کا معجزہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر سورج کو علی بلائیں، سورج نہ آئے تو سورج کی خیریت نہیں ہے. سورج ہے کائنات میں، علی ہے مولا ہے کائنات. یہ سب اب چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اور اتنی گہرائی نہیں ہے تو سب معجزہ معجزہ. علی کا معجزہ جاہلوں کے درمیان زندہ رہنا. گھر جا کے سوچئے گا ہمارا جملہ. ایسے ایسے بدو جاہلوں کے درمیان زندہ رہنا ہے جو گدھے کے جسم پر کتنے بال ہیں. اگر علی بتا بھی دیتے تو کنفرم تیرا باپ کرتا؟ کون کنفرم کرتا؟ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے. تو میرے سرکار جوہر علم جوہر نور. اب ٹائم کی وجہ سے گھڑی پر نظر چلی گئی تو دونوں کو جلدی سے ایک ہی میں کور کر دوں. نور کا تعلق دیکھنے سے ہے اور علم کا تعلق سننے سے. جو علم جوہر اور جوہر نور اس کا تعلق سننے اور دیکھنے سے ہے. ہم زندہ ہیں تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، روح نکل گئی تو آنکھ رہتی ہے دیکھتی نہیں. روح نکل گئی تو کان رہتے ہیں، کان نہیں نکل جاتا مگر سنتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جوہر نکل گیا. جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. ہمارے لیے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم مکے میں ہوں کہ مدینے میں ہوں، جہاں ہوں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. بھائی ایک شخص ابن زیاد مولا علی کے ساتھ بیٹھے تھے. مولا علی کمیل ابن زیاد ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، پہچانا آپ نے؟ تو مولا نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، جس کام سے آیا ہے بول بول. تو انہوں نے کہا مولا دیکھیے آپ پہلے پہچانیے اشہد ان امیر المومنین وہ سب. مولا نے کہا میں نے کہہ دیا تو میرا شیعہ نہیں، جس کام سے آیا کام بول کام بول. تو اس نے 1000 دلیلیں دی. مولا میں آپ کا شیعہ ہی نہیں پکا شیعہ ہوں. تو مولا نے کہا کہ اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میں نے پہلی مرتبہ کہہ دیا تھا تو وہیں پر سر جھکا لیتا. مطلب نوجوان بھائی سمجھے، حکم معصوم پر جیرا کرنے کا نام شیعت نہیں ہے. مولانا کے بعد پر تحقیق ہے، مولا کے بعد پر تسلیم ہے. اٹھ جا جا، جس کام سے آیا تھا تیرا کام ہو گیا، جا. میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تو شیعہ نہیں ہے میرا، تیری بیوی ہماری شیعہ ہے، وہ شدید بیمار ہے، وہ تجھ سے مہینوں سے کہہ رہی ہے میرے پاس آنے کے لیے، مگر تو اس دربار میں گیا، وہاں گیا، وہاں سے تعویذیں لی، پانی پڑوایا، دعا پڑھوائی، گنڈا لیا، تاگے بنوائے، اور جب کل طبیب نے کہہ دیا کہ قبر کھدوا لو تو آج آیا ہے میرے پاس. جا جا، تیری بیوی چلتی ہوئی ملے گی، وہ ہماری شیعہ ہے. مولا کوئی بوتل، کوئی پانی، کوئی گنڈا، کوئی تعویذ، اس کو کون سمجھائے؟ جو دوا دیتا ہے شفا نہیں دیتا، جو شفا دیتا ہے دوا نہیں دیتا.
میرے سرکار وہ تو چلا گیا. کمیل ابن زیاد کہہ رہے ہیں مولا یہ بالکل، اب یہ ویڈیو کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، کمیل نے نہیں کہا تھا، یہ ویڈیو کیمرے کی طرح جو کر رہی تھی وہ بھی، جو دیکھ رہی تھی وہ بھی، جو اس نے سنا صاحب آپ نے بتا دیا. تو مولا کیا آپ اپنے شیعہ کو پہچانتے ہیں؟ اس کی بیوی کو آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا پہچانتے ہیں؟ کہا کمیل کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آج ہی کے نہیں قیامت تک ہونے والے اپنے ہر شیعہ کو نام، شکل، ولدیت سے پہچانتا ہوں، نام سے، شکل سے، صورت سے، ولدیت سے پہچانتا ہوں. وہ علیون ولی اللہ بعد میں کہتے ہیں، ان سے پہلے اللہ ان کا چہرہ ہم کو دکھاتا ہے. اب سمجھے قبر میں آنے کا فلسفہ بھی حل ہو گیا. یہ ہے جوہر نور، جوہر. اور ایسے 1000 مثالیں میں اس کی دے سکتا ہوں کہ کب یہاں بیٹھے ہوئے سنا تم نے یہ نہیں کہا تھا، آپ کہاں تھے مولا؟ ہونے کے لیے علم اور نور سے بشریت کی روح بنی ہے. نوجوان بھائیو اثاثہ ہے، ایک علمی اثاثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور اور جوہر خوشبو، یہ 5 جوہر ہے علم میں. جوہر خوشبو اس کو سمجھیے آپ، یہ جو آپ ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں، یہ ان کے پہلو میں بیٹھے، یہ ان کے پہلو میں بیٹھے، وہ یہ جوہر خوشبو کی دین ہے. ورنہ روح نکلتی ہے تو جوہر خوشبو نکل جاتا ہے. سگا بیٹا ہے، باپ کے غم میں بہت رنجور ہے، اس کو کہیے اسی چادر میں جس میں مردہ باپ لیٹا ہے لیٹ جائے. پریکٹس کر لیجئے گا، وہ نہیں لیٹ سکتا، اس لیے کہ ادھر ابا تھے مرے، نام چینج ہو گیا، میت، باڈی، مرحوم، مغفور، جو بھی کہیے، ہے نا. اب وہاں ساتھ میں کوئی اس لیے نہیں لیٹے گا کہ جوہر خوشبو نکل گیا. اور اگر ساتھ میں لیٹا تو نہانا اور پھر وہ غسل اور مس میت اور کیا ایک پروسیس بن جائے گا. ایک ساتھ تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارے تقریباً 70-80 کے درمیان مرے. تو محلے کے لوگ آ گئے صبح صبح کہ بھائی سنا ہے کہ تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے، بہت افسوس ہوا. تو ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تم کو صبر دے، ہم تو سنا آ گئے، میں جا رہا ہوں، جنازے اور مٹی کی جو ٹائم ہو اس کو بتا دینا. کہنے کاہے کی مٹی؟ کہلے ابا کو، دادا کو دفناؤ گے؟ نہیں. کہا نہیں بالکل نہیں. کہ کیوں؟ کہا دادا 80 سال رہے تو آپ نے کبھی کہا کہ دفنا دو؟ تو یہی ہوا، خالی روح ہی نکلی ہے نا، ہم دادا کو رکھیں گے کتنا دن؟ کم سے کم 80 مہینہ کم سے کم تو رکھیں گے. تو جو بزرگ تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا اس پر موت کا اثر ہو گیا ہے. تسلی دی، دلاسا دیا اور کہا بیٹا 80 مہینہ نہیں 80 دن نہیں رکھ سکتے، 80 دن نہیں 80 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے. جب تک کوئی رکھا بھی جاتا ہے 1-2 دن کے لیے تو اس کا پروسیس ہے بیٹا. اس زمانے میں وہ میت پھٹ جائے گی اور بدبو آ جائے گی اور میونسپلٹی والے آ جائیں گے، کارپوریشن والے آ جائیں گے، تم لینی کی دینی پڑ جاؤ گے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہمارے دادا کے جسم سے بدبو آئے گی. ہاں بیٹا خبردار، جو بولا وہ بولا، اب دوبارہ نہ بولیے گا. نہیں بولوں گا، رکھ کے دیکھ لو. میت کیوں سڑے گی؟ کہ اس لیے کہ جوہر خوشبو نکل گیا. اب اگر ابا بھی رہیں گے تو یا تو فریجر میں رہیں یا برف کی سلے رکھیے، بڑا بیٹا آ جائے گا تو میت اٹھے گی، یا کوئی پروسیس کیجئے. اب جوہر خوشبو چونکہ نکل گیا، اب باڈی مینٹین نہیں ہوگی. جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. ہمارے لیے فرق ہی نہیں پڑتا ہم 3 دن کے بعد دفنائے جائیں، 40 دن کے بعد دفنائے جائیں، 1 سال کے بعد دفنائے جائیں. خوشبو خوشبو خوشبو. خاک کو ہاتھ لگاؤ تو خاک شفا بن جائے. خاک کو ہاتھ لگاؤ تو خاک شفا بن جائے. کم سے کم اس کی 100 دلیلیں آپ کو دیتا، حوالوں کے انبار لگا دیتا کہ یہ آج بھی آل محمد زندہ ہیں. جو لوگ آل محمد سے وابستہ ہیں وہ زندہ ہیں. سنیے
ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں مصائب تک موضوع کو کنٹینیو رکھتا ہوں. ایک ایران سے کتاب چھپی ہے اجسام زندہ، وہ جسم جو زندہ ہے. اور ایک حیدرآباد دکن کی ایک فیملی تھی، فیملی ہے بلکہ، ولایت حسین نقوی، وہ خصوصی مداح ہیں جناب سکینہ کی. وہ پوری فیملی آج بھی وہ پاکستان چلے گئے تھے، پاکستان سے ابھی نیو یارک چلے گئے، نیو یارک سے ابھی وہ جارجیا اٹلانٹا میں ہے. وہ ان کے ہاں سینکڑوں برس پرانی جناب سکینہ کی چادر ہے. وہ ہندوستان سے چادر لے کے جاتے اور وہاں سے چادر چڑھا کے نیچے قبر میں جو اوریجنل قبر ہے اور لے کے آتے. خصوصی وہ مداح ہے وہاں ان کے جناب سکینہ کے پورے قبر کی مٹی اور یہ وہ خصوصی مداح میں ہے. میں کئی مرتبہ وہاں مجلس میں پڑھ چکا ہوں، اور جب مجلس نہیں بھی پڑھتا ہوں تو میں جاتا ہوں تو وہاں زیارت کو ضرور جاتا ہوں. اس لیے کہ بڑی ظاہر سی بات ہے جناب سکینہ کی قبر کی ڈائریکٹ مٹی ہے اور وہ اس کو ہاتھ لگانے کو مل جائے تو اب اس سے بڑا شرف کیا ہے. تو وہ ولایت حسین نقوی نے ایک کتاب لکھی ہے خیر النساء. دونوں کتاب کے حوالے دے دیے اس لیے کہ میں مصائب شروع کر رہا ہوں. بیچ مصائب میں حوالے دے کے مصائب کو ختم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی شہادت ہوئی 62 ہجری میں. بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے 61 ہجری میں. 62 ہجری میں بیوی دفنا دی گئی. سن 1125 میں بی بی کی قبر میں پانی آنے لگا. جو نسبتاً پرانے زوار ہیں وہ جانتے ہیں کہ پشت زندان سے ایک چھوٹی سی نہر گزرتی تھی، اس کا رس رس کے پانی آتا تھا. اور سکینہ کو قبر میں آتا ہوا پانی پسند نہیں. اب کیوں پسند نہیں ہے یہ کتاب میں، بس میں تصور کر سکتا ہوں کہ 10ویں کو چچا نہ لا پایا تو بچی کو نفرت ہو گئی ہو پانی سے. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو وہاں موجود تھے، جناب سید ابراہیم دمشقی، مرجع گریڈ کے عالم. آدھی رات کو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے صدر دروازے کے پاس کوئی سایہ ہے. سید نے سر پر عمامہ رکھا، آگے بڑھے. کون؟ آپ کون؟ تو دھیرے سے آواز آئی، سید میں تیرے تیسرے امام کی بیٹی ہوں، میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے. سید نے عمامہ ہاتھ سے گرایا، نالین اتارے، گھٹنے ٹیکے، ہاتھ جوڑا. امام کی بیٹی بی بی سکینہ آپ آئی ہیں، خیریت ہے؟ کہ سید اس لیے آئی ہوں کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، کل حاکم وقت مزدور بھیجے گا تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میری میت کو نامحرم ہاتھ نہ لگائے. تیرے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور تو نجیب الطرفین سید ہے، لہذا میری دادی نے تیرا انتخاب کیا ہے. اچھا بھی سید نے پردہ آویزہ کیا، ایک جگہ بیٹھنے کا انتظام کیا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، تلقین صبر دیا کہ بی بی کی میت دیکھ کے گھبرانا مت، میت اٹھا کے میں دوں گا، گھبرانا اس لیے کہ یہ بی بی سیدہ کو حکم ہے. اب یہاں سے ذرا ایک دردناک جملہ پہلے سن لیجئے، میں مصائب بعد میں پڑھوں. اگر آپ اکیلے میں اس کو سوچ لیجئے گا تو آپ آنسو نہ روک پائیے. قبر کیسے بنتی ہے ہمارے یہاں بھائی؟ بیچ میں گڈھا کھودا گیا، دونوں طرف دیوار، اس میں مردہ لٹایا گیا، اس کے اوپر تختے رکھے گئے یا پتھر کچھ سخت چیز رکھی گئی، اس کے بعد مٹی، چٹائی، بیر یہ سب ڈالتے ہیں نا، ایسے ہی قبر بنتی ہے. سید نے بھی یہی سمجھا. پھوڑا کدار لے کے جو مزدور آئے تو سید نے کہا کہ دیکھو جیسے ہی پتھر یا سخت چیز دکھائی دے تختہ تو اس کے بعد تم ہٹ جانا، ہم سمجھ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سید ادھر بیٹھ گئے. 4 انگل مٹی ہٹی تھی کہ جلا ہوا کرتا نظر آنے لگا. مزدور ہٹ گئے. سید دوڑ، سید دوڑ، سید دوڑ.
اب جو آئے تو دیکھا بالکل تھوڑی سی مٹی اس کے نیچے بچی کا جسم رکھا ہے، باقاعدگی سے سکینہ کی قبر نہیں بنی تھی۔ ہائے ہائے میرا چوتھا امام، زنجیر بندھے ہاتھ سے۔ خود سید ابراہیم دمشقی کا بیان ہے کہ جب میں نے بچی کی میت نکالی تو باقاعدگی سے بی بی کی قبر نہیں بنی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دھاردار چیز سے کھرچ کھرچ کے کسی نے مٹی ہٹائی ہو۔ اب اپنے چوتھے امام کو سلام کرو آزادارو۔ آزادارو 2 دقیقے مجلس تمام۔ سید میت لے کے آگے، بچیاں گود میں لیے بیٹھی رہیں، اور 1 دن یا 3 دن تک یہ میت باہر رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ سن لے آخری جملہ۔ سید کے گھر سے چیخنے کی آواز آئی 3 مرتبہ۔ دیکھیے جنازے پر 3 مرتبہ چیخ کے رویا گیا ہے۔ ایک جب زہرا کا جنازہ غسل دے رہے تو علی چیخ کے روئے، اور 1 مرتبہ جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو 5ویں امام چیخ کے روئے، جب کرتا اتارا تو روئے کہ بابا تیرے پشت پر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تازیانے نہ پڑے۔ اور جب سکینہ کی میت نکلی تو 3 مرتبہ چیخا گیا، بی بی کو دوبارہ سے قبر میں لٹایا گیا۔ بس آخری جملہ سنیے گا۔ اب پورے لوگ آ گئے تعزیت میں، رات میں پوچھا سید تیرے گھر سے چیخنے کی آواز کیوں آئی؟ سید پھر چیخ کے غش کھا گئے، کہنے لگے کہ بچی کی نظر پڑ گئی سکینہ کے رخسار پر صاف تماچوں کے نشان۔ ہائے کہاں 61 میں تماچے پڑے، 250 برس کے بعد صاف تماچوں کے نشان۔ تب فیصلہ ہوا سکینہ کو 1 مرتبہ تماچا نہیں مارا گیا۔ جب بابا کو یاد کرتی کبھی خولی تماچے مارتا، کبھی شبر تماچے مارتا، بچی فریاد کر کے رہ جاتی، ہائے چچا عباس تیرے بعد سکینہ کی خبر لینے والا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی آنکھیں مصائب میں نم ہیں۔ ہمارے ایک عزیز دوست سید قاسم حسن بے پناہ پریشان ہیں، پروردگارہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما، بار الہ ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء، خطباء، شعراء، اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خاں، مدحہ خاں، مرثیہ خاں، سوز خاں، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما، وارث کربلا، فرزند زہرا، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو فاتحہ پڑھا پنجتن پاک چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں، اس فاتحہ کا ثواب مرحومہ سکینہ بانو بنت مرحوم سید محمد محسن کی روح کو بتصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام